کراچی سے فون آیا، پتہ نہیں کسی کو کس طرح اس کو نمبر ملا، میں اس کو جانتا نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے پتہ چلا خان صاحب کی انتقال ہو گیا، بڑا دکھ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ ان کو کس طرح جانتے ہیں؟ کہتے جی میں دارالقرآن میں پڑھتا تھا اور خان صاحب کے پاس جاتا تھا ملاقات کرنے کے لیے، سیرے کی ہونے کے ناطے دارالقرآن کی جو تجوید کے لوگ کرتے تھے وہاں پہ بعض لوگ مشق بھی کرتے تھے، بعض لوگ مشاعر سمجھتے تھے۔ وہ کہتا میں عصر کی نماز کے بعد جاتا ہوں، خیر صاحب بلاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا، اکثر پیارے صاحب مجھے کبھی اس زمانے میں کبھی 50 روپیہ، کبھی 100 روپے، کبھی 500 روپے دیتے کہ ہم طالب علم ہو، یہ تمہارے لیے خرچہ ہے۔ اب ایک تو ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم مولوی جو ہیں اب کہتے ہیں کہ ہم صدقہ خیرات ہدیے وغیرہ کے مستحق تو ہے، دینا کسی کو نہیں۔ جس طرح آج ہماری جو تنخواہیں ہیں اس وقت تو اس تنخواہ کا تصور بھی نہیں تھا۔ ماموں کی جو ابتدائی تنخواہ تھی وہ غالباً 35 روپے تھی ایک رات میں، جب آئے تھے تو 35 روپے، اور پھر اخیر میں میرے خیال میں خوب کم تھی، چند ہزار تھے۔ لیکن اس تنخواہ میں وہ اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے تھے اور طالب علم پر، فقراء غرباء پر بھی خرچ کرتے تھے۔ یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کی یہ علامت ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فیکٹری بناتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پلازے بناتے ہیں، مال بناتے ہیں، فیکٹری کارخانے بناتے ہیں، لیکن اللہ نے الحمدللہ ان کو یہ توفیق دی۔ درمیان میں جب ہمارے سلیم بھائی کو اور ہمیں بھی شوق چڑھایا، ہم نے جنرل سٹور کھول لیا، کسی کو دے دیا، کاروبار میں پڑ گئے، انہوں نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ انہوں نے کہا بیٹا قرآن کی برکت سے اللہ نے مجھے دیا ہے، تمہیں بھی دیا ہے، قرآن کی خدمت کرو۔ اور باقی الحمدللہ قرآن کی برکت سے اللہ نے بہت کچھ دے رہا ہے، اللہ نے عزت دے رکھی ہے۔ 4 دوست ہیں عزت کرنے والے، 4 دوست ہیں ملنے والے، اور نسبت صرف قرآن مجید کی ہے۔ یقین مانے میری جب بھی کوئی کسی طرح مسجد سے نکلتا ہے رکھ دیتا ہے، وہ خود سے مالی طور پر بہت مضبوط ہوتا ہے، خاندانی طور پر بھی شہید بہت زیادہ مضبوط ہو۔ میں گھر تک روتا جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرے قرآن کی برکت سے ہے اور کہیں مجھے اس سے محروم نہ کر دے۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی برکت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اسد مدنی، حضرت حسین المدنی کے بیٹے، ان کا ایک کلم میرے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ جب دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لایا گیا تو دنیا میں کہیں اس طرح کا کوئی مدرسہ نہیں تھا جس میں باقاعدہ دین کی تعلیم اس طرح دی جا رہی ہو، اور علماء بھی تقریباً کم ہو گئے۔ تو انہوں نے تو نام دے دیا کہ حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نورپور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد مظہر نعمتی رحمۃ اللہ علیہ، بس یہی چند لوگ تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا۔ اب ان کے دل میں یہ کیسے خیال آیا کہ ایک مدرسہ ہو، وہاں طلباء کو مفت تعلیم دی جائے، وہاں طلباء کو کھانا دیا جائے، رہائش دی جائے، یہ کیسے ان کے اندر یہ خیال آیا؟ تو فرماتے ہیں اس زمانے میں حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی بزرگوں کے دوستوں میں سے جہاں رہتے تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا۔ ہم نے پروگرام بنایا تھا، کچھ نشان لگائے تھے کہ یا مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں، لیکن خواب دیکھا رات کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ مدرسہ بناؤ ایسے، یہ نشانی ہے، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، جو تم نے نشان لگائے وہ غلط ہے، ان پر نہیں بنانا، ان نشانوں پر یہاں بنیادیں رکھو۔ ایسا فرماتے ہیں میں صبح اٹھا، لاٹھی لے کر گیا کہ دیکھو جس جگہ کی نشاندہی ہوئی وہ واقعی وہاں نشان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو باقی زمین پر نشان لگے ہوئے تھے جیسے دنیا میں مدرسہ بنا، اور اس جگہ پر پھر دارالعلوم دیوبند بنا، اور پھر اللہ نے کیسی قبولیت عطا فرمائی۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مدرسہ بن رہا ہے اس کی نسبت دارالعلوم دیوبند کے ساتھ، اور دارالعلوم دیوبند کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اللہ نے ہمیں بہت بڑی نسبت عطا فرمائی ہے۔ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھا کرو، آپ کو اللہ نے قرآن کے لیے چن لیا۔ دیکھو فوج میں آج بچہ بھرتی ہوتا ہے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا فوج میں بچہ بھرتی ہو گیا ہے، گویا کہ انہوں نے پسند کر لیا ہے، جو سلر کے وہاں بیٹھے تھے انہوں نے اس کو پسند کر لیا، اپنے
کامرے میں شامل کر لیا، پولیس میں بھرتی ہوتا ہے، کسی ادارے میں جاتا ہے، وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو اپنے ادارے میں رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن کے لیے، اپنے کلام کی اشاعت کے لیے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو حفاظت کرنا اللہ نے زمین پر تو نہیں آگے کرنا، اللہ نے یہی طریقہ اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور مخلوقات میں سے جن کو اللہ نے پسند فرمایا انہیں حفاظت قرآن کے لیے اپنے گروہ میں، اپنی جماعت میں، اپنی فوج میں شامل فرمایا۔ گویا کہ آپ اللہ کی فوج کے افراد کو سپاہیوں، اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے، لیکن کرتے بھی رہنا چاہیے کہ اتنے بڑے مقام پر ہوتے ہوئے ہم سے کہیں بھول نہ ہو جائے۔ امام القرا حضرت قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا تذکرہ نہ ہو تب بھی بات ہوئی ہے، کیونکہ حضرت قاری صاحب، قاری غلام منصور صاحب اور ہم سب ان کی نسبت سے، ان کی ڈیوٹیوں کے سر سے، ان کی موت کے سر سے ہم لوگ چڑھ رہے ہیں، اللہ سے خدمت لے رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کا شاگرد آیا، اکبر شاہ اس کا نام تھا، ماموں کا بھی کلاس پہلے تھا، اس زمانے میں میں پڑھ رہا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو حضرت بیت بھٹے پر بیٹھے پڑھا رہے تھے، میں منظر سنا رہا تھا، وہ آیا، اس نے حضرت کو چومنا شروع کیا، یہاں سے چومنا شروع کیا اور پیروں تک چومتا چلا گیا، اور فرماتا رہی بس کر اکبر، بس کر، بس کر، کیا کر رہا ہے یار، بس کر دو۔ تو ان کے نہیں، حضرت اتنے عرصے کے بعد آئے، میں تو اپنے ضرور کروں گا چوم کما کے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ میرے ساتھ چلیں مکہ مکرمہ، وہ اس وقت بیت اللہ شریف میں پڑھاتا تھا، وہاں مدرسہ۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جب اللہ نے تبلیغ کی، میں بہت چھوٹا تھا لیکن مکمل کر کے حضرت کے پاس گیا، اور ماموں کی وجہ سے حضرت نے مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ تو میں نے بعد میں کہا، کیونکہ میں پھر بات کر دیتا تھا، کیونکہ میری طبیعت ایسی ہے، میری بچپنا بھی تھا، پھر حضرت کا پیار بھی تھا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ لوگ تو مرتے ہیں مکہ مکرمہ جانے کے لیے، آپ کو یہ آدمی اتنی محنت کر رہا ہے، آپ کیوں نہیں چلے جاتے، آپ جائیں مکہ مکرمہ۔ تو فرمانے لگے وکیلے، مجھے اکثر وکیلا کہتے تھے، وکیلے مکہ مکرمہ میں جہاں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، وہاں اگر کھلا ہو جائے تو وہ بھی 1,00,000 ہوگا۔ اس لیے چلتا ہوں وہاں کی صفت ہم سب کو اس طرح کی سوچ اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور قرآن کی خدمت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی نسبت سے پڑھا کے گئے، ہمیں پڑھا گئے، ہم آگے پڑھا رہے ہیں، بے شمار ان کے شاگرد پڑھا رہے ہیں، اور یہ ادارہ جو انہوں نے قائم کیا اور یہ چل رہا ہے، خدا اس ادارے کو تاکہ آپ جاری فرمائے، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے وہ احباب جنہوں نے دام دل میں سکنے قدم اس ادارے کو چلانے میں مدد کی، اب مدد کر رہے ہیں، یا ہم چلے جائیں گے مدد کرتے رہیں گے، سب کی اس سعادت کو خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔